وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک تو ہیں اعمال، وہ کام جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے اعمال. اور ایک ہے صفات. اعمال وقتی ہوتے ہیں، صفات مستقل ہوتی ہیں. اعمال کا مقصد صفات کا پیدا کرنا ہے، مزاج کا بنانا ہے، دل کا بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ ایک عمل ہے اور تقوی ایک صفت ہے. روزہ وقتی طور پر ہوتا ہے، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک. تقوی وقتی طور پر نہیں ہوتا. اگر کسی کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو وہ صبح صادق سے پہلے بھی متقی اور صبح صادق کے بعد بھی متقی، اور افطار سے پہلے بھی متقی اور افطار کے بعد بھی متقی. روزے کا عمل رات میں نہیں ہو سکتا. کسی مسلک میں نہیں ہو سکتا. آپ اگر سوچیں کہ میں تو جوان ہوں تو میں افطار کے ساتھ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ایک دعا اور پڑھوں گا، وہ نویت بصوم اللیلۃ، کہ میں نے ابھی سے رات کے روزے کی بھی نیت کر لی. تو رات کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. روزے کا عمل رات میں ممکن ہی نہیں ہے، نہ فرض نہ نفل، نہ رمضان میں نہ کسی اور دن. اعمال وقتی ہوتے ہیں لیکن صفات وقتی نہیں ہوتی. آپ یہ نیت نہیں کریں گے کبھی کہ صبح کو آپ روزے کی نیت کے ساتھ کہ میں نیت کرتا ہوں تقوی کی، اور دن بھر آپ متقی رہیں اور افطار کے وقت میں آپ تقوی کے روزے کا بھی افطار کر لیں اور فوراً مغرب بعد میوزک سننا شروع کر دیں، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں. اگر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو وہ دن میں بھی ہوگی اور رات میں بھی ہوگی، بازار میں بھی ہوگی اور مسجد میں بھی ہوگی، خلوت میں بھی ہوگی اور جلوت میں بھی ہوگی.
تنہائی میں بھی ہوگی اور تقریب کے موقع پر بھی ہوگی۔ ایک صفت جو ہوتی ہے یہ مستقل ہوتی ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے، صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس کے تقاضے کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں ایسے بھی ہوں گے جو اعمال بھی نہیں کرتے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو روزہ بھی نہیں رکھتے یا اور نیک کام نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ انہی میں سے نکال کر اپنے بہت سے ایمان والے بندوں کو کم سے کم اعمال پر تو کھڑا کر دیا۔ اب اس قسم کے مجموع میں جو لوگ ہوتے ہیں کہیں پر بھی، وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو الحمدللہ کسی حد تک اعمال پر تو آ گئے۔ اب جو ان کو جو توجہ دلانی ہے اور ہم سب کو جو اب فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی حد تک اعمال پر تو آ گئے، کیا ہم صفات پر بھی آ گئے؟ کیا ہمارا مزاج بنا؟ کیا ہمارا دل بدلا؟ کیا ہماری صفات بنی؟ مقصود ان اعمال کا صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اعمال سے صفات پیدا ہوں گی اور صفات سے اعمال میں جان آئے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ روزہ رکھو گے تقوی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگے تو تمہارا روزہ قبول ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اعمال کو ان کے جن کے پاس تقوی ہوتا ہے، تقوی والوں کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تو قبولیت کے لیے صرف عمل کا ہونا کافی نہیں ہے، قبولیت کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ایک انسان کے اندر اچھی صفت جو پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی انسان خوش مزاج ہے، خوش اخلاق ہے، تو پھر وہ وقتی طور پر خوش اخلاق نہیں ہوگا۔ اگر اس کے مزاج میں خوش اخلاقی ہے تو وہ بے اختیار خوش اخلاق ہوگا، ہر وقت خوش اخلاق ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان خوش اخلاق ابھی مزاج نہیں بنا اس کا، اب وہ لڑ رہا ہے اپنی بد مزاجی سے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ خوش اخلاق بنے، تو وہ کبھی خوش اخلاق ہوگا اور کبھی بد اخلاق ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عمل جب تک رہے گا، صفت جب تک نہیں بنے گی، اس میں استقامت نہیں آ پائے گی، اس میں دوام نہیں آ پائے گا، اس میں استحکام نہیں آ پائے گا۔ اعمال کی سطح پر آ جانے کے بعد ٹھہر جانا اور یہ سمجھنے لگنا کہ اب تو ہم الحمدللہ دیندار بن گئے، یہ غلطی ہے۔ بلا شبہ اعمال پر کی سطح تک پہنچ جانا یہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا جائے، بلا شبہ، بلا شبہ۔ کیونکہ بلا صفات کے یہ اعمال بالکل بیکار ہو جائیں گے، بالکل بیکار ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ صفات پر زور دینا ٹھیک ہے، لیکن صفات پر زور دیتے ہوئے ایسے الفاظ بولنا جس سے یہ پیغام چلا جائے کہ یہ سارے اعمال ہمارے بالکل بیکار ہیں، اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔
بجائے اس کے کہ اس سے ہم صفات کی طرف آگے بڑھیں، خدا نہ خواستہ ہم اعمال ہی کو چھوڑنے لگیں گے۔ شیطان بہت ہوشیار ہے، وہ جملوں کا صحیح مطلب دل میں نہ جانے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جملوں کا غلط مطلب ذہن میں بٹھا دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کہہ رہے ہوں تو شیطان یہ کہے کہ بھائی جب اعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو چھوڑو اعمال۔ نہیں، استغفر اللہ، بالکل نہیں۔ یہ اعمال بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نجات دلوا دیں گے، لیکن اگر ہم بڑھیا چیز حاصل کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو کیوں ہم اپنی جگہ پر رکے رہیں؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری شوق رکھا ہے آگے بڑھنے کا، ہر انسان کوشش کرتا ہے، یہ انسان کا فطری جذبہ ہے۔ آج ہم لوگ جس طرح کے مکانوں میں رہتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 25 سال پہلے ہم ایسے مکانوں میں نہیں رہتے تھے۔ ہم جن مکانوں میں پہلے رہتے تھے آج ہم ان سے بہتر مکان میں رہتے ہیں۔ ہم جیسا پہلے کھانے کھاتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، سواریاں استعمال کرتے تھے، آج ہم ان سے بہتر کھانے کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ ٹیلی فون بہتر ہو گئے، روشنی کا انتظام بہتر ہو گیا، قلم کاغذ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، صابن بہتر ہو رہے ہیں، جوتے چپل بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے انسان کا، خوب سے خوب تر کی تلاش، اور مزید اور امپروو کرو، اور کوالٹی امپروو کرو، اور کوالٹی امپروو کرو، اور بہتر بناؤ۔ یہی جذبہ اور یہی شوق، اسی کے تحت ہم کو اس کی بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اور بہتر ہو، ہمارے اخلاق اور بہتر ہوں، ہمارا مزاج اور بہتر ہو، ہماری صفات اور بہتر ہوں، ہمارے اعمال اور زیادہ بہتر ہوں، ہمارے اخلاق اور بہتر ہوں۔ اسی کی مسلسل کوشش کرتے رہنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ دنیا میں تو بہتر سے بہتر چیز کی کوشش کرتے رہے، لیکن دین کے سلسلے میں ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی۔ ہمیں اعمال سے آگے بڑھ کر صفات پر آنا ہے، اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان پر جانا ہے، ایمان سے آگے بڑھ کر احسان پر جانا ہے۔ یہی ترتیب ہے دین کی۔ ایسی منزل تک پہنچنا ہے کہ ہر وقت ایسا لگے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ دین لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروعات ہو اس کی اس طرح کہ بت پرستی چھوڑ کر کلمہ پڑھا انسان، یہاں سے شروعات ہوئی، اور پہنچے کہاں تک؟ یہاں تک پہنچے کہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیف اصبحت، کیا حال ہے، آج کی صبح کیسے حال میں ہوئی؟ جواب میں انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو ایمان کی حقیقت مجھے مل گئی۔ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھڑک اٹھے ہوں گے اس جواب کو سن کر، خوش ہو گئے۔ لیکن آپ نے یہ سن کر فرمایا ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت ما تقول، جو بھی لفظ انسان بولتا ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو تم نے کہا ہے
اس کی کیا حقیقت ہے ذرا بتاؤ، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں عرش الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وَكَأَنِّي أَرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ فِيهَا يَتَزَاوَرُونَ وَأَهْلَ النَّارِ فِيهَا يَتَعَاوَوْنَ۔ اور اللہ کے رسول مجھے تو ایسا لگتا ہے، بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں لوگوں کو ایک دوسرے سے لپٹتے مبارکباد دیتے ملتے جلتے دیکھ رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں لوگوں کو چیختا چلاتا دیکھ رہا ہوں۔ بس پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا کا فرمایا عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم۔ پیارے تم کو معرفت حاصل ہو گئی، اب اس کو بچا کر رکھنا، یہ دولت چھیننے نہ پائے، چھیننے نہ پائے، یہ دولت تم کو بس مرتے دم تک ملی رہے، یہ تمہارے دل سے یہ کیفیت نکلنے نہ پائے۔ تو ایک منزل سے اگلی منزل، اگلی منزل سے اور اگلی منزل، اگلی منزل سے اور اگلی منزل، اس شوق کے پیدا کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہی دراصل سلوک و تصوف ہے۔ آگے بڑھنے کا شوق، آگے بڑھنے کا شوق۔ اکثر واللہ العظیم ہم سب سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ کوئی کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہیں رکنے لگتا ہے، وہیں رکنے لگتا ہے، وہیں ٹھہرنے لگتا ہے۔ یہ تو ایسا لمبا سفر ہے کہ اگر 9000 سال کی عمر نوح بھی ملے اور روزانہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے اور ترقی ہو، تو مرتے وقت بندہ حسرت کرے گا کہ اللہ 1000 سال آپ نے اور دے دیے ہوتے، ابھی تو میں بہت پیچھے رہ گیا۔ ایسا یہ راستہ ہے، روزانہ ترقی، روزانہ کچھ آگے بڑھنا، روزانہ کچھ آگے بڑھنا۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ سقط لفظ بولا ہے انہوں نے، سقط، گر گیا، وہ پھنس گیا۔ ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے۔ الحمدللہ وہ شوق ہی ہے جو آپ کو یہاں لایا ہے، اور وہ شوق ہی ہے جو کہیں نہ کہیں بندوں کو لے جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جس میں کہ انسان دنیا کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ الحمدللہ اکا دکا ایسے لوگ نظر آنے لگے جو کہیں سفر اسٹیشن پر نظر آتے ہیں، ریل میں نظر آتے ہیں، بس پر نظر آتے ہیں، ہوائی اڈے پر نظر آتے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کوئی تو ایسے بھی لوگ ملنے لگے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کی محبت لینے جا رہا ہوں، میں ذرا اپنی اصلاح کرانے جا رہا ہوں، میں ذرا کچھ اپنے دل کو بدلوانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں کہ حقیر دنیاوی مقاصد کے لیے ملکوں کے سفر کرنا بہت آسان ہے، کسی جہاز کی سیٹ خالی نہیں، کسی ریل کی سیٹ خالی نہیں، کسی بس کی سیٹ خالی نہیں، ساری دنیا کی حکومتیں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے طوفان سے پریشان ہیں۔ اتنا موومنٹ، اتنا نقل و حرکت اور اس قدر دوڑ بھاگ کا رواج ہو گیا ہے۔ ایسے زمانے میں اس بڑے مقصد کے لیے بھی اللہ کے کچھ بندے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک جذبہ دے دے کہ اللہ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بات عرض کروں میں، انسان کو اپنی برائیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں،
اپنی خرابیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں۔ جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا تب تک اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور وہ اس وقت تک نفس امارہ کی گرفت میں رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ کہیں پر بھی کسی بھی بہانے یہ اس کو توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی کچھ فکر کرنے لگتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اچھی کتابیں پڑھتا ہے، تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس کو یہ احساس زیادہ ستاتا ہے کہ میں تو کچھ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی، میرے اندر یہ خرابی۔ اور یہ احساس ایک حد تک رہے تو مفید ہے، حد سے آگے بڑھنے لگے تو بہت نقصان دہ۔ اور اسی لیے یہ جو اپنی علاج اور اصلاح کا سفر طے کرنا بہتر ہوتا ہے، یہ کسی کی نگرانی میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ آپ میں سے بہت سے دلوں کی کیفیت ہوگی، اس کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی بھی کوشش کیجئے، تکلف کے ساتھ تو نہیں، نیچرلی، بلا تکلف۔ زبردستی کوئی جس کا یہ حال نہ ہو وہ تو یہ نہ سوچے کہ یہ بات تو میرے متعلق ہو رہی ہے، یہ بات تو میرے اوپر صادق آ رہی ہے، لیکن جس کی یہ کیفیت ہو، بہت سے دوست اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقیاں نصیب فرمائے، اس طرح کا حال لکھ کر دیتے ہیں اور لکھتے ہوئے روتے ہیں، ان کے آنسوؤں کے قطرے کاغذ پر ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت میں تو اتنے دن سے کوشش کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہو پا رہا، میں تو بالکل منافق ہوں، میں تو بالکل ایک دم، میرے اندر تو جھوٹ بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، میرے اندر تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر الگ الگ بات کرنے کا وقت نہ مل سکے تو بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے حالات بھیجے ہیں ان کو جواب ملے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جب انسان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے تو اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، جب تک انسان صرف نفس امارہ کی گرفت میں رہتا ہے اس وقت تک اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خرابیاں سب ہوتی ہیں، اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، اس کو احساس کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ کچھ اصلاح کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی خرابیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگتا ہے، اور شیطان اس کے اس احساس کو بڑھا کر مایوسی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نفس لوامہ سے کھینچ کر واپس نفس امارہ تک ایک دم سے لانا نہیں چاہتا، بہت سمجھدار ہے شیطان۔ وہ پہلے کیا کرتا ہے، جب انسان کو یہ فکر ستانے لگتی ہے تو اس کے دل میں بار بار یہ خیال، تم کتنے دن سے کوشش کر رہے ہو، کتنے دن سے جھٹ مار رہے ہو، کچھ نہیں حاصل ہو، میرے اندر تو یہ خرابی، مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا، مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، میں کچھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا، میری کچھ ترقی نہیں ہو رہی۔ عجیب بات ہے، اس طرح انسان یہ احساس پیدا کر کے اس کے سفر کو منقطع کرنا چاہتا ہے، اسے کنفیوز کرنا چاہتا ہے، اور جہاں سے اس کو یہ ملی تھی فکر وہاں سے اٹھا کر ہٹا دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ نفس لوامہ والی جو کیفیت ہے یہ ترقی کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے، اب ہم کو فکر ستانے لگی، پریشان ہونے لگے، اپنے اپنے احساس اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہم تڑپنے لگے، کرب میں مبتلا ہونے لگے، کبھی کبھی رونا آنے لگا، کبھی فکر مندی ہونے لگی۔ بس یہ خیال رہے
اس کیفیت میں ہم جب بھی ہوں ہم مایوسی تک شیطان ہم کو دھکیل نہ دے۔ شیطان مایوسی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اکثر ان لوگوں کو جو اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے کمرے میں بالکل اندھیرا ہو اور آپ ایک چھوٹا سا بلب جلا دیں 0 پاور کا، ایک آپ موم بتی جلا دیں، بس آپ بتائیں اچانک کمرے کے اندر روشنی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہمارے یہاں تو ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں ہوتی کہ نہیں، ہو سکتا ہے فیشن دوسرا۔ ایک چھوٹی سی موم بتی سے، ایک چھوٹے سے 0 بلب سے کمرے میں ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ایک موم بتی اور جلائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو فرق اندھیرے کی کیفیت میں موم بتی جلا دینے سے ہوا تھا، کیا ایک موم بتی کے بڑھا دینے سے وہی فرق محسوس ہوگا؟ کوئی اختلاف تو نہیں ہے اس میں؟ سب مسلک والے متفق ہیں؟ بڑا ڈر لگتا ہے آج کل تو، میاں کس مسلک کے، بیوی کس مسلک کی، مسلک تو پتہ نہیں کہاں سے جھگڑے آ گئے بھائی۔ ہم تو کوئی مسلک جانتے ہی نہیں، ہم تو نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ ہم مسلمان ہیں بابا۔ ہمیں تو قرآن میں کہیں لکھا نہیں کہ آمنوا بالدیوبندیہ وانقادوا للبریلویہ۔ قرآن نہ دیوبند میں آیا، نہ بریلی میں آیا، قرآن مدینے میں اور مکے میں آیا۔ بابا کہاں پھنسے ہو؟ قرآن نے تو کافروں سے کہا تھا، سنو، قرآن نے کافروں سے کہا تھا، اہل کتاب سے کہا تھا، عیسائیوں سے کہا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے اللہ کی آسمانی کتابوں والو، آ جاؤ اس بات کی طرف جو سب کے درمیان متفق علیہ، آ جاؤ اس پر، آ جاؤ، چھوڑو اختلافات، آ جاؤ اس بات پر جو سب کے درمیان بالکل مشترک ہے، اس پر آ جاؤ۔ بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن نے جو پکار، جو پیغام یہودیوں اور عیسائیوں کو دیا تھا، آج امت کے مختلف مسلکوں اور فرقوں کو مخاطب کر کے یہی پیغام دینا پڑ رہا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یا اہل محمد، یا امت محمد، یا اہل القرآن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ایک موم بتی کے بعد دوسری موم بتی جلانے سے روشنی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ بڑھنا محسوس ہوگا اتنا جتنا کہ پہلی موم بتی کے جلانے سے ہوا تھا۔ پھر تیسری موم بتی اور جلا دیجئے، روشنی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ لیکن وہ جو روشنی بڑھے گی اس کے لیے کوئی مشین لانی پڑے گی ناپنے کے لیے کہ کتنی بڑھی۔ عام نگاہوں سے محسوس نہیں ہوگا کہ روشنی بڑھی۔ یقین مانے، دل سے یقین کریں اس بات کو۔ ہم جتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہم جتنی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، ہم جتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہم جتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ہم جتنی مرتبہ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہر دفعہ روشنی بڑھتی ہے، ہر دفعہ ایمان بڑھتا ہے، ہر دفعہ نور بڑھتا ہے۔ لیکن جب بالکل گنہگاری کی زندگی سے شروع میں آ کر توبہ کی تھی، جب ایک دم سے نکلے تھے، اس وقت روشنی بہت محسوس ہوئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ ایک انسان بالکل غفلت میں چور، شراب میں لت پت، کسی اللہ کے بندے کی ترغیب سے کسی اچھے ماحول میں چلا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اچھی مجلس میں پہنچ جاتا ہے،
اس کی آنکھ کھلتی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، سر پٹکتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ شروع میں جب انسان دین کے راستے پر آتا ہے تو واقعی اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ شاید ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی کیفیت سے گزر چکے ہیں۔ شروع میں بہت رونا آتا ہے، بہت تڑپنا ہوتا ہے۔ اس کچھ دن کے بعد دھیرے دھیرے دل کو ذرا سا سکون سا ملنا شروع ہوتا ہے، اور وہ کیفیت جو پہلے والی رونے والی تھی، جو پہلی مرتبہ انسان حج میں گیا تھا، پہلی مرتبہ انسان اللہ کے راستے میں نکلا تھا، پہلی مرتبہ انسان جب کسی اچھے ماحول میں بیٹھا تھا اور اس نے آخرت کی اور قبر حشر کی بات سنی تھی، تو اس وقت جو کیفیت اس کے اوپر ہوئی تھی، بعد میں وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو گیا، اب میرا دل پتھر ہو گیا، میں سنتا ہوں اور روتا ہی نہیں ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ نفع ہی نہیں ہو رہا، میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اب یہ بالکل بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو ظہر کی نماز کے بعد عصر کی توفیق مل گئی تو یہ اس بات کی امید کے ساتھ علامت سمجھو کہ آپ کی ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر! اس راستے کو امید کے ساتھ طے کرنا ہے، یاد رکھنا، امید کے ساتھ طے کرنا ہے۔ اور یہیں پر ضرورت پڑتی ہے ہم کو مصلح کی، کسی رہبر کی، وہ ہمارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نفس لوامہ میں الحمدللہ آ گیا، یہ نفس لوامہ میں آ گیا، یہ میرا دوست نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آ گیا۔ نفس لوامہ میں آ جانے کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اب وہ انسان جو اصلاح کرنے والا ہے وہ سنبھالتا ہے اس موقع پر اپنے اس دوست کو جو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آ گیا، اب اس کو سنبھالتا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اور جتنی اس کی استعداد ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو ہدایات دیتا ہے کہ تم محروم نہیں ہو رہے ہو، خالی ہاتھ نہیں ہو۔ بتاؤ پہلے گناہ کر کے تڑپ پیدا ہوتی تھی، ڈرتے تھے، روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، غصہ آتا تھا، اپنے منہ پر تھپڑ مارتے تھے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب بتاؤ وہ بیچارہ کہتا ہے گناہ چھوٹتے نہیں حضرت، میں پریشان اس سے ہوں۔ اور یہ شیخ اس کو اور یہ مصلح اس کو بتاتا ہے کہ یہ بتاؤ پہلے جو گناہ ہوتا تھا اس وقت جیسی بے فکری ہوتی تھی اب بھی ویسی ہی بے فکری ہوتی ہے یا پریشان ہوتے ہو؟ حضرت پریشان تو ہوتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں، روتا ہوں، بھاگتا ہوا مسجد جاتا ہوں، کونے میں پڑھ کے کہیں معافی مانگنے لگتا ہوں، لیکن حضرت یہ کب تک چلے گا؟ ہاں پیارے، یہ سوال بہت اہم ہے کہ کب تک چلے گا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ غم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے تو حضرت مدنی کے پاس دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے۔ ایک بار وہ آئے حضرت مدنی کے پاس، غم کی تصویر بنے ہوئے، عجیب کیفیت تھی ان کی، تو ان سے کہنے کہ حضرت دعا کر دیجیے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو سدھار دے، اللہ بہت دین نکل گیا امت کے اندر سے، حضرت دعا کر دیجیے۔ حضرت مدنی سمجھ گئے کہ یہ بندہ اتنا پریشان ہے کہ اگر اس کے غم کو ہلکا نہ کیا تو یہ کہیں مر نہ جائیں۔ حضرت مدنی نے فرمایا بھائی مولانا الیاس صاحب، آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ شیطان مر جائے، اور انشاءاللہ وہ ابھی نہیں مرے گا، اس کو قیامت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے، وہ نہیں مرے گا۔ حضرت مولانا الیاس مسکرانے لگے۔ شیخ بعض وقت سالک کی یہ کیفیت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا، اور اگر جسمانی طور پر نہ مرا تو یہ اپنی اصلاح کا راستہ چھوڑ بیٹھے گا، یہ ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، پریشان ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک انسان کسی شیخ سے بیعت ہے
اس سے اس کا اصلاحی تعلق ہے اور وہ اس کی نگرانی میں سفر آگے جاری رکھے ہوئے، اب کیا وہ دوسرے بزرگوں کے پاس جا سکتا ہے؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بچہ کھیلتے کھیلتے ہر جگہ جاتا ہے، لیکن جب بھوکا ہوتا ہے تو دودھ پینے کے لیے اپنی ماں ہی کے پاس آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ اصلاح کا جو اصول ہے کہ یک درگیر اور محکم گیر اور وحدت مطلب، جو کچھ بھی اصطلاحی باتیں ہیں کہ بھئی ایک در پہ پڑ جاؤ اور مضبوطی سے اسی پہ پڑے رہو، یہ 50 طرف جانے والے نہ بنو، اس کو بہت خوبصورت فطری مثال سے حضرت مفتی محمود صاحب نے سمجھا دیا۔ کھلتا کھلتا تو وہ ہر جگہ جاتا ہے، لیکن جب بھوکا ہوتا ہے تو دودھ پینے کے لیے وہ اپنی ماں ہی کے پاس آتا ہے۔ ہر مسئلے کی اصلاح فتوے کی زبان سے نہیں ہوتی، آج کل تو ہر مسئلے کی اصلاح لوگ فتوے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کسی مسئلے میں الجھے اور پھٹ سے دارالفتہ میں ایک استفتاء بھیج دیا، اور ایک دارالفتہ میں نہیں بھیجتے لوگ، جتنوں کے پتے معلوم ہیں سب کو بھیج دیتے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ بیمار ہوئے تو آپ کو جتنوں کے پتے معلوم ہیں 25 ڈاکٹروں کے پاس آپ نے بھیج دیا کہ مجھے دوا بھیجو، انشاءاللہ ان سب کی دوا آپ کھائیں گے، بہت جلدی آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں جب آتا ہے، ایک بات دھیان سے سنو، بڑے بڑے علماء اور محققین نے ایک بات لکھی ہے کہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آنا یہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن نفس لوامہ کی عمر بہت لمبی ہے۔ پھر نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں آ جانا یہ بہت لمبی مدت چاہیے، اور یہیں پر ہم غلطی کرتے ہیں، ہم کو ہوتی ہے جلدی۔ ہم میں سے ہر ایک کو ہے جلدی۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آتے تھے اور بیچارے ہر کچھ دن کے بعد آ کر کہتے تھے کہ حضرت دعا کر دیجئے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ 2-2.5 سال ہو گئے تو ان کو حضرت کو ذرا کچھ خیال ہوا کہ اب تک تو میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا تھا کہ جو دعا مانگی قبول ہو گئی، کیا قصہ کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو حضرت نے ان سے پوچھا تنہائی میں کہ صاحبزادے آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ تو کہنے لگے حضرت رشتے کی بات چیت چل رہی ہے۔ ایسی ہی جلدی جیسی ان صاحبزادے کو تھی، ہم سب کو بھی بزرگ بن جانے کی ہے۔ ارے بھی شیطان سے 2-4 پیش تو لڑاؤ، 2-4 میچ تو کھیلو، کبھی تم ہارو گے کبھی وہ ہارے گا، کبھی تم جیتو گے کبھی وہ جیتے گا، ایسے کیا مزہ آئے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ نفس لوامہ کی عمر سب سے لمبی ہے، بہت دن تک انسان اس کشمکش میں رہتا ہے، بہت دن تک انسان اس کشمکش میں رہتا ہے، اور اس کشمکش میں رہنے کا ایک فائدہ بھی ہے۔ یہ مضمون تو ایسا تھا کہ ہر ایک کے سامنے نہ بیان ہوتا، الگ الگ اپنے اندازے کے مطابق جو غلط بھی ہو سکتا ہے، میں کچھ لوگوں کو بلاتا اور ان سے الگ کہتا، لیکن وقت نہیں ہے، اللہ کرے کسی کو بدہضمی نہ ہو۔ ایک بات بتاؤں، اگر مبتدی سے گناہ ہونا بند ہو جائیں تو مبتدی بگڑ جائے۔ تم اجرم علی فیاض بہت روتے ہو، بس اب کیا کھولوں اس مضمون کو۔ اگر آپ نوجوانی میں ولی ہو جائیں اور بالکل نوجوانی میں آپ کے اوپر کیفیات اور واردات کا نزول ہو جائے اور پتہ نہیں کیا آپ کو نظر آنے لگے، تو آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے گا، کوئی طرح طرح کے خواب بیان کرے گا، کوئی طرح طرح کے کرامات بیان کرے گا، پھر اپنی بیوی سے کہے گا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔
سمجھے؟ وہ بھاگے گی برقع لے کر کہ میں تو آپ کی بیوی بن کے آئی تھی کہ مریدنی بن کے آئی تھی. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. کاش کی ان باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا. دیکھو آپ 4 نیکیاں کرتے ہو، 10 نیکیاں کرتے ہو اور 1 گناہ کر دیتے ہو، پھر تڑپتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو. اس سے بیلنس ہوتا ہے. شروع میں اگر صرف نیکیاں ہی ہوتی رہیں اور گناہ کبھی نہ ہو تو بگاڑ کا بہت اندیشہ ہے، بہت اندیشہ ہے بگاڑ کا، تکبر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اپنے کو بڑا سمجھنے کا اندیشہ ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ یہ حکمت ہو. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ایک بندہ عاصی کی جو ترقی بعض وقت گناہ اور اس کے بعد ندامت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ برسوں کی بلا گناہ عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھو اصل چیز اپنے کو کچھ سمجھنا یہ مصیبت ہے، اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا یہی عین عبدیت ہے، یہی مطلوب ہے. اور وہ بات کہ برسوں کوئی گناہ نہ ہو پھر بھی بندہ انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار سمجھے، یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتی. یہ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ 100% گناہوں سے معصوم تھے، اور اس کے باوجود اللہ کے سامنے اس طرح تڑپتے تھے جیسے دنیا کا سب سے بڑا کوئی گنہگار تڑپ سکتا تھا. یہ مقام کہ بالکل گناہ نہ ہو اور پھر ہم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حقیر انسان سمجھتے رہیں، یہ آسانی سے نہیں ملا کرتا. تو کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. میں ہر ایک کے ساتھ نہیں کہتا کہ ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے نفس کا حال جانتے ہیں، اللہ میرے کیفیت جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا تحمل ہے، کتنا ظرف ہے. اگر اس سے لگاتار ہم نے مہینوں ایسے گزروا دیے، یہ روز تہجد پڑھتا رہا، کوئی گناہ اس سے نہ ہوا، تو یہ تو ہواؤں میں اڑنے لگے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اب آپ سے میں کیا عرض کروں، ہم دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ جن کو ذرا جلدی تھوڑا سا اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، بہت کم لوگ اپنے آپ کو سنبھال پا رہے ہیں، بہت کم لوگ. تو نفس لوامہ کی عمر بہت لمبی ہے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروسیس ہے، اسٹیجز ہیں. ہم ان اسٹیجز کو جم کر کے کود کر آگے نہیں پہنچ سکتے. ہمیں نفس لوامہ ملنے لگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نفس امارہ کے چکر سے نکلے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنے گناہوں کا احساس، اپنی کمیوں کا احساس کا پیدا ہونا یہ منفی علامت نہیں ہے، یہ مثبت علامت ہے. یہ ایک نیگیٹو سائن نہیں ہے، یہ پازیٹو سائن ہے. وہ منزل جس منزل کی ہم سب کو تلاش ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ کی منزل. اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر سینکڑوں سال کی ریاضت اور کوشش کے بعد آخری لمحے میں بھی نفس مطمئنہ مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جس کی ہم کو اور آپ کو تلاش ہے. یہ ہے تعریف اس کی. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ پھر گناہ ہونا ہی بند ہو جائے، چھٹی مل جائے گناہوں سے، مستقل طور پر ایک بہت اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ جینا نصیب ہو جائے.
ایسا نفس جس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہر وقت استحضار رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے اس پر وہ قناعت کرے، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک نفسا مطمئنة تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ کی تعریف کی ہے۔ تو نفس مطمئنہ یہ اس کی تمنا، اس کی کوشش سے اللہ میرے اور آپ کے سینوں کو بھر دے، اور اللہ ہم کو جلد عطا فرما دے۔ اس کی دعا مانگنے میں حرج نہیں، مگر دوستو سنت اللہ یہ ہے، اللہ کسی کو دے دے تو کون روک سکتا ہے؟ سنت اللہ یہ، عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ نفس لوامہ میں بہت دن تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، شرمندگی کے آنسو بہاتے رہیں، یہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے گناہ کیوں ہونے دیا اللہ تعالیٰ؟ وہ گناہ آدم علیہ السلام کی تنزلی کا سبب بنا یا وہ گناہ آدم علیہ السلام کی ترقی کا سبب بنا؟ ایک کھجور کھلاؤں گا جو صحیح انعام دے گا، صحیح جواب دے گا۔ وہ تو کہو گے، اتنی لمبی تقریر کے بعد تو یہی سب کہیں گے۔ اچانک میں پوچھتا تو سب یہ کہتے کہ وہ جنت سے نکالے ہی گئے اسی گناہ کی وجہ، یہی مشہور ہے۔ لیکن اتنی لمبی تقریر کے بعد تو سفید داڑھی والا تو تجربے کار آدمی ہوتا ہے نا، دھوپ میں تھوڑی بال سفید ہوئے، اس نے ایک کھجور اپنی پکی کر لی۔ عجیب بات ہے، خلافت جو ملی ہے آدم علیہ السلام کو، یہ گناہ سے پہلے ملی یا گناہ کے بعد ملی؟ آج کا بیان فضائل گناہ پر ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ سوچو ذرا، آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی یہ گناہ سے پہلے ملی یا گناہ کے بعد ملی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آدم علیہ السلام مسلسل اطاعت کیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام قرب حاصل نہیں تھا جو 40 سال روتے ہوئے جب انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے کو ہلاک کر لیا، اللہ ہم دونوں نے اپنے کو برباد کر لیا، اللہ برباد کر لیا، اللہ کرم کر دیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو جو آدم پسند آئے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، یہ جو قلب حزین ہوتا ہے، یہ جو شکستہ دل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہو اس دل کے مقابلے میں جو بڑا مطمئن رہنے لگے کہ میں تو اب بہت نیک ہو گیا۔ جہاں ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میں بہت نیک ہو گیا، ہماری تنزلی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہونے دیتے، بار بار ہمارے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر چنتے رہتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ عجیب، اللہ مربی ہے، عجیب مربی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کے خانقاہ میں ایک عاشق تھا، ان کا شیدائی، دیوانہ، مجنوں، جو چاہے کہیں، عجیب حالت تھی، عجیب حالت تھی اس شخص، میں نے دیکھا ہے ان کو، مطلب عجیب کیفیت۔ بار بار وہ حضرت کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ بھائی اپنی جگہ پر رہو، میرے کمرے میں ہر وقت مت گھسا کرو،
اور وہ بہانے سے کمرے میں گھستا تھا تاکہ ایک دفعہ شیخ کو دیکھ لے. بہانے ہوتے ہیں ایسے. اللہ کے شکر یہاں تو کوئی نہیں. لیکن اکثر جگہ دیکھا ایک آدھ ایسا ہوتا ہے. عجیب حالت میں کبھی کوئی کبوتر پکڑ کے کمرے کے اندر چھوڑ دے گا. ہاں حضرت کے کمرے میں کبوتر گھس گیا, چلو کمرے میں گھس گیا. کوئی کرنے مت لگنا تم لوگ کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. کبھی کوئی شرارت, کبھی کوئی حرکت, عجیب دیوانہ. حضرت فرماتے تھے دروازہ بند کر دو, کھڑکی بند کر دو, مجھے کچھ لکھنا ہے, کام کرنا ہے. اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے کھڑکی کھول کے جھانکنا شروع کر دیتے. بس ایک مرتبہ حضرت کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. فرمایا نکالو اس کو, بس جاؤ یہاں, فوراً نکالو. اب وہ بیچارہ رو رہا ہے, اب خادم بھی پریشان. لوگ حضرت فرمانے نکالو جلدی سے, اذان ہونے والی ہے, نکالو اس کو باہر. اب اللہ اکبر, اب وہ خدا کا بندہ نکل گیا, لیکن جانے کو تیار ہی نہیں, بیٹھا. شام ہو گئی, رات ہو گئی, کتے بھونکنے لگے, وہ باہر بیٹھا. اب حضرت نے نکال تو دیا, لیکن اب حضرت کو خود نیند نہیں آ رہی ہے. ارے وہ ذرا دیکھنا کہاں گیا. حضرت وہ باہر بیٹھا ہے, 12 بج رہا ہے, ابھی باہر بیٹھا. یہ تھا باہر گلی میں بیٹھا ہے, نہیں جا رہا. بلا لو, اندر مت آنے دینا, بس برآمدے تک رکھنا. اب اندر بلا لیا, برآمدے میں بیٹھا ہے, دیکھ رہا, جھانک رہا. 3 بجے قریب حضرت تہجد کے لیے اٹھیں گے تو اور لوگ موجود ہیں پانی دینے کے لیے. وہ اس دن لوٹا لیے کھڑا ہے, تو وضو تو کرنا ہی ہے حضرت کو. ارے بھائی تم جاؤ یار. عجیب. ہم لوگ ہنستے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ہم لوگ خود تفریح لیتے تھے ان سے, مگر کیا عشق تھا اس شخص کا, کیا اس شخص کو آخری زندگی میں کینسر ہوا, بیماری بہت پریشان کن ہوئی. گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ بھئی گھر پہ چلو, گھر پہ چلو, گھر پہ چلو. اس نے کہا میں اس در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, میرا دم یہیں نکلے گا. اور وہیں انتقال, اور وہیں دفن ہوئے, اپنے گاؤں بھی نہیں لے جائے گئے. بعد میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا بتاؤں, جو ترقی اس وقت اس بندے کو ہوئی ہے جس زمانے میں نے اس کو ڈانٹا, نکالا, اس وقت جتنا رویا, تڑپا اور بلکا, اس وقت جو ترقی اس کو ملی ہے زندگی بھر کی تہجد سے بھی نہیں. کیونکہ دیکھو بھائی, اصل اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا جو ہے یہ دل کا ٹوٹنا ہے. دل کا ٹوٹنا, شکستہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. تو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سالک کو اس کے دل کو توڑنے کے لیے اس سے کوئی گناہ ہونے دیا جاتا ہو. پتہ ہے اللہ کو کہ میرے یہ بندہ گناہ کرے گا, بعد میں اور روئے گا, تڑپے گا, بلکے گا. اس لیے یہ یاد رکھیں, آپ کا سفر انشاءاللہ جاری ہے, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ اندر کی کیفیت سے پریشان ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر تقوی کی صفت پیدا ہو رہی ہے, احساس جاگ رہا ہے. پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہوش ہی نہیں تھا, گناہ پر گناہ ہوتے تھے, کچھ خبر ہی نہیں ہوتی تھی. اب چھوٹا سا بھی گناہ ایک دم سے پریشان کر دیتا ہے. تو اس پریشانی کو اس حد تک نہ پہنچنے دینا کہ یہ مایوسی تک پہنچا.
نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، اس پریشانی کو اس حد تک نہ پہنچنے دینا کہ یہ مایوسی تک پہنچانا۔ جس کے دل میں ابھی کوئی درد اور بے چینی ہوئی نہیں، ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات نہیں کہی جائے گی، لیکن جس کے دل میں کچھ تڑپ پیدا ہو گئی، پریشان ہونے لگا، یہ چاہنے لگا اس کا کہ مجھ سے تمام گناہ بالکل یا چھٹ جائیں، اللہ اس کی تمنا مبارک کرے، اور اللہ کرے ضرور چھٹ جائیں، ضرور چھٹ جائیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو جایا کرے تو اس سے ہم کو مایوس نہیں ہونا، اس سے ہم کو اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو 50 بار یہ بات فرمائی ہے کہ میرے گنہگار بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے بارہا یہ بات کہلوائی ہے۔ کیسے کیسے مضمون حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم زمین سے آسمان تک کی پوری مسافت اپنے گناہوں سے بھر دو اور اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ زمین سے آسمان تک کی مسافت سے دگنی رحمت لے کر تمہارے استقبال کو آئے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتے ہو؟ یہ غلطی مت کرنا، تمہارے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت ہمیشہ تمہارے گناہوں سے زیادہ رہے گی۔ اچھی سبحان اللہ۔ اور یہ تو رحمت کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو امید کا وقت ہے، یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے، یہ پوری امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نئے سرے سے دوستی کا عہد کرنے کا وقت ہے، نئے سرے سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ، اپنی اصلاح کے لیے جانے والے لوگ، گھر بار چھوڑ کر آ کر پڑ جانے والے لوگ، کتنا گھر میں آپ کو آرام ملتا، کتنا کم آرام ہے آپ کو، کتنی تکلیف ہے خانقاہ میں، یہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ بندوں کی چھوٹی سی عمل کی قدر کرتے ہیں۔ ایک بچہ الٹی سیدھی تحریر لکھتا ہے، ABCD لکھ کے لاتا ہے، سب غلط سلط الٹا سیدھا، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو بتاتے ہیں یہ کیا لکھ کے لائے ہو تم، ڈانٹتے ہیں اس کو؟ ماں باپ یہ کرتے ہیں شاباش میرا بچہ، واہ 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 واہ، دیکھو بھائی دیکھو آج وہ بچہ لکھ کے لایا ہے۔ الٹی سیدھی تحریر کو بھی ماں باپ قدر کی نگاہ سے دیکھ کر بچے کو انعام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کروڑوں ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ الٹے سیدھے اعمال لے کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ انشاءاللہ وہی کہیں گے، دیکھو میرے بندو، دیکھو میرے فرشتوں، دیکھو یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ روزہ رکھ کر آیا ہے، یہ تلاوت کر کے آیا ہے۔ اس الٹا سیدھا جتنا بھی ہوگا وہ فرشتوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ بہت کریم ہے اللہ، بہت مہربان، بہت رحیم ہے۔ اور رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مایوسی سے بچائے۔ دیکھو یہ ایک حربہ ہے شیطان کا، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی محروم نہیں ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی محروم نہیں ہوگا، کوئی محروم نہیں ہوگا۔ کیسے کہہ دیں کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بولو، اس پر ناشکری کرنی چاہیے۔ کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے کہ میرے بندو تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ میری توجہ تم کو حاصل ہے؟ اگر میری توجہ تم کو حاصل نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ میرے سامنے اٹھتے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے، تم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بلکتے تڑپتے بڑے ہوتے، مست بازاروں میں گھوم رہے ہوتے۔ اس لیے ان نعمتوں کو کم مت سمجھو جو تم کو حاصل ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو تو پھر اگلی نعمتیں ملیں گی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں پر شکر ادا کر۔ شیطان اس زمانے کے سالکین کو زیادہ تر ایسا لگتا ہے واللہ عالم، اول تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے، پھر جو متوجہ ہوتا ہے بہت جلدی شیطان اس کے کان میں مایوسی کا سور پھونکنا شروع کرتا ہے، نا امیدی کا سور پھونکنا شروع کرتا ہے۔ جلد بازی ہمارے مزاج میں آ جاتی ہے، جلد بازی مزاج میں آ جاتی ہے، جلدی 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 جلدی۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، کیا کمی تھی ان کے مقام بلند میں؟ مگر کیا عرض کروں، یہ مضمون بڑا نازک ہے، نبیوں کا معصوم ہونا بھی ضروری، اور غلطیوں کے بغیر دل کو وہ شکستگی حاصل بھی نہیں ہوتی جو کسی غلطی کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب کیا کرے اللہ، بہت اہم بہت نازک مضمون ہے۔ نبیوں کا گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہونا بھی ضروری، اور گناہ ایک آدھ غلطی کے بغیر دل اس طرح ٹوٹتا بھی تو نہیں، یہ بھی تو انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ ان سب غلطیوں کا ذکر ہے کہ نہیں قرآن؟ اب جو صرف خشک کتابی مولوی ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا اس بات، وہ عجیب طرح کے جوابات دینا شروع کرے، حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہت سے دروازے ہیں جنت کے، بہت سے مقامات بلند ہیں، لیکن ایک مقام ہے شرمندہ بندوں کا، نادم بندوں کا، اپنی غلطیوں کے ماننے والے، رونے بلکنے تڑپنے والے بندوں کا۔ اگر نبیوں سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا تو ان کو یہ مقام کیسے ملے گا؟ کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں گناہ کا لفظ تو نہیں بولنا چاہتا، کوئی غلطی نہیں ہوگی تو یہ مقام کیسے ملے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انتظاموں کیا اس کا، کہ ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور پھر وہ روئے اور بلکے اور تڑپے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو پکار لیا، یا بنی ارکم معنا، جبکہ بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ چکا تھا اور بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ پکار لیا انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اپنے بندے نوح کو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کیا کرے نوح، تم کس کے بارے میں مجھ سے بات کرو؟ ارے غلطی ہو گئی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف۔ لگ گئے نوح علیہ السلام معافی مانگنے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر یہ انتظام کیا گیا ہو تاکہ میرے بندے نوح کا دل ٹوٹے اور وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھے۔ خطا کار سمجھنا سب سے اونچا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہہ دیا سأستغفر لک ربی انہ کان غفارا، اپنے والد سے کہہ دیا۔ والد مشرک تھے، کافر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ابراہیم علیہ السلام، تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ عجیب معاملہ ہے، عجیب چیز ہے۔ یونس علیہ السلام مدتوں محنت کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ایک دم گھٹا چھا گئی کالی، اور بالکل اب تو جگلائے برسنے والا ہے، وہ یہ سمجھے کہ عذاب قوم پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارے کے بغیر قوم کو چھوڑ کر بھاگے۔ عذاب کی جگہ پر نبی کبھی نہیں رکتے، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، لیکن ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صاف حکم کے بعد۔ یونس علیہ السلام نے تھوڑی جلدی کی اور پہلے نکل گئے، یہ غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس بات پر۔ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور اس کے نتیجے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں وہ چلتی ہوئی کشتی میں سے بیچ سمندر میں پھینک دیے گئے،
اور جو پھینکے گئے تو نیچے ایک بہت بڑی ویل مچھلی، شارک مچھلی، وہ انتظار میں تھی اپنا جبڑا کھولے ہوئے، اور پورے کے پورے یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، ارے یہ تو میں مصیبت میں پھنسا ہوں، میں اس غلطی کی وجہ سے پھنسا ہوں کہ میں قوم کو جلدی چھوڑ کر آ گیا، اللہ کے صریح حکم کا انتظار نہیں کیا۔ فوراً تڑپنے لگے، مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ سے معافی مانگنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ غلطی آپ سے نہیں، کوئی کمی آپ کے اندر نہیں ہے، میرے اندر کمیاں ہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ میں مان گیا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ نبی ہو کر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے؟ شاید اس کی یہ حکمت ہے۔ اگر بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس طرح کی باتیں نہ لکھی ہوتی تو میری مجال نہیں تھی کہ میں یہ بات کہتا۔ شاید اس میں یہ حکمت ہے، میں احتیاطاً شاید کے لفظ بڑھا رہا ہوں، جو نبیوں کے دل کو توڑنا، ان کے اندر ایک شکستگی، عبدیت کا ایک احساس پیدا کرنا، اور یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ میں تو خطا کار بندہ ہوں، میں تو لٹ گیا، میں تو مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، آپ مجھے بچا لیجیے۔ وہ ساری نبوت کے کارنامے اور سارے مجاہدے اور ساری قربانیاں، ان کی ساری عبادتیں ادھر سے ذہن ہٹ کر ایک غلطی میں لگ جائے، اللہ میرے پاس تو اسے ایک گناہ کی سوا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی تربیت کے سلسلے میں عجب انداز ہے۔ میرے نوجوان دوستو، میں کیسے یقین دلاؤں، میں کیسے یقین دلاؤں، میں کیسے تمہارے دل کے اندر سے اس مایوسی اور خوف کو نکالوں، میں کیسے تمہارے دل میں یقین دلاؤں کہ انشاءاللہ کوئی محروم نہیں ہے۔ آگے بڑھ رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے الحمدللہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھری نظر انشاءاللہ ہے، اور ہم کامیاب ہوں گے، ہمیں اپنے اللہ کو کی رضامندی ملے گی، ایک نہ ایک دن ہم کو تقوی ملے گا، ایک نہ ایک دن ہم کو گناہوں سے حفاظت ملے گی، اللہ کی معافی ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ کی جنت ملے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی امتیوں کو کہ ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ان ندامت کے آنسوؤں کو، ان شرمندگی کے احساس کو، اس کیفیت کو کہ ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ مل ہی نہیں پا رہا، اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ احساس مبارک ہے، اس کو ایک حد کے اندر رکھنا، اس حد کے آگے نہ بڑھنے دینا، ورنہ سمجھ لینا یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ مایوس کرنے کے لیے ہے، یہ کوشش کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے۔ ندامت اور شرمندگی اور خوف اتنا اچھا ہوتا ہے جس سے کہ بندہ اور بندی اللہ سے قریب ہو، اتنا اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اللہ سے اور دور ہو جائے۔ اس کی نگرانی رکھیں، آپ اپنے اپنے دل پر یہ نگرانی رکھیں۔ جب بے چینی بڑھے، جب تڑپ بڑھے، آپ گھبراؤ مت، آپ اس تڑپ اور بے چینی کے وقت میں اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تلاوت شروع کر دو، کوئی ذکر تسبیح شروع کر دو، کوئی نیک عمل شروع کر دو، اور اسی کیفیت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہو کہ اللہ میرے دل کی یہ کیفیت ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ مل نہیں پا رہا، میرے اللہ میرے دل کو کچھ اطمینان دلا دیجئے، میرے دل کو کچھ ٹھہراؤ دے دیجئے، اللہ مجھے سکینت دے دیجئے، اللہ مجھے اطمینان عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے مایوسی سے بچا لیجئے، اللہ مجھے کوشش کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے سے بچا لیجئے، اللہ مجھے شیطان کا نشانہ بن جانے سے بچا لیجئے، اس کے حملے کا نشانہ بن جانے سے بچا لیجئے۔ اللہ مجھے اپنے بارے میں خوش فہمیوں سے بھی بچائے رکھیے گا، اور اپنے بارے میں غلط فہمیوں سے یا مایوسیوں سے بھی بچائے رکھیے۔ اسی کو کہا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دراصل خوف اور امید دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اگر آپ کے دل پر خوف ہی خوف طاری رہے گا تو یہ خوف ایک نہ ایک دن اللہ کے قریب کرنے کے بجائے ڈر ہے کہ کہیں یہ اللہ سے دور نہ کر دے۔
خوف بڑھنے لگے تو امید والی باتوں کو تازہ کریں، یاد کریں، امید بڑھنے لگے تو خوف والی بات کو تازہ کریں۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور وہ ضرورت سمجھنے پر دائنی طرف کو موڑتا ہے، لیکن دائنی طرف کو اسٹیئرنگ گھمانے کے فوراً بعد کیا کرتا ہے، وہ تھوڑا سا پھر سے بائیں طرف کو گھماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دائنی طرف ہی گھماتا رہے اور بائیں طرف نہ گھمائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہوگا تو قبرستان میں ایک عدد قبر کا جلدی اضافہ ہوگا۔ یہی ہے، یہی کیفیت ہے۔ خوف کی طرف جانے لگو تو ادھر کو گھما لو، رجا کی طرف آ جاؤ، امید کی طرف آ جاؤ۔ امید کی طرف جانے لگو تو ادھر کو گھما لو، خوف کی طرف آ جاؤ۔ اس طرح ہم سب کو اپنے دل کو سنبھالنا ہے۔ مدتوں محنت کرنی پڑے گی، مدتوں، تب جا کر اعمال صفات تک پہنچاتے ہیں، تب جا کر دل بدلتا ہے، تب جا کر وہ رنگ چڑھتا ہے، تب جا کر وہ استقامت ہوتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک دو ہفتے میں ہو جائے گا، لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے، ایک نہ ایک دن مراد پوری ہوگی اور اللہ کی بھرپور توجہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں۔ رحمت کا عشرہ ختم ہونے لگا، رحمت کا تذکرہ خوب ہوا تو آپ نے رحمت کی بارش بھیج دی، آپ نے رحمت کی بارش بھیج دی۔ اللہ یا کیا آپ پیغام بھیج رہے ہیں، آپ پیغام بھیج رہے ہیں رحمت کی بارش کے ذریعے۔ میرے بندو مایوس مت ہو، میں تمہارے دلوں پر بھی ایسے ہی بارش برساؤں گا، میں تمہارے دلوں پر بھی ایسے ہی بارش برساؤں گا، میں تمہارے دلوں کی ویران اور سوکھی ہوئی زمینوں کو بھی ہرا بھرا کر دوں گا، پھر وہاں ایمان کا کھیت لہلہائے گا۔ اللہ نیک شگون لینا چاہتے ہیں ہم کو اجازت دے دیجئے عین دعا کے وقت میں اللہ یہ جو ابر کرم برسنے لگا، اللہ ہم کو اس سے نیک شگون لینے دیجئے، اللہ نیک شگون لینے دیجئے۔ لگتا ہے آپ اپنی زبان عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں، بندو میری رحمت متوجہ ہے تمہاری طرف، گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، ڈرو مت، اتنا مت گھبراؤ کہ تم بھاگ کھڑے ہو۔ کیوں مجھ سے بدگمانی کرتے ہو، کیوں مجھ سے بدگمانی کرتے ہو؟ بچہ اگر مسلسل اپنی ماں سے بدگمانی کرنے لگے تو ایک دن ماں ناراض ہو جائے گی، بچے دیکھتا نہیں میں تجھے کتنا چاہتی ہوں، تو اس کے باوجود میری محبت پہ شک کرتا ہے۔ اللہ اگر آپ اتنے کریم نہ ہوتے، صبور نہ ہوتے، حلیم نہ ہوتے، معاف کرنے والے نہ ہوتے تو اب تک آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہوتے۔ بندو تم کیوں میری رحمت پر شک کر رہے ہو، تم کیوں میری رحمت پر شک کر رہے ہو؟ میں تم کو معاف کروں گا، میں تم کو اپنا بناؤں گا، ذرا صبر تو کرو، ذرا دیر لگے گی بندو۔ تم بار میں تم کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دے رہا ہوں، یہ کم نعمت ہے؟ بار تم میرے سامنے سجدہ کر رہے ہو، تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم آپ کے پیار کو نہیں سمجھے، ہم آپ کی رحمت کو نہیں سمجھے، ہم آپ پر شک کرنے لگے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ بڑے بے عقل ہے۔ اللہ ہم آپ کی رحمت کے اشاروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اللہ آپ کے پیار بھرے برتاؤ کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ ہمیں اپنی گود میں لے لیجئے، اپنے آغوش میں لے لیجئے۔ اللہ ہمیں ماں سے زیادہ اللہ ہمیں وہ پیار دے دیجئے جو رب دے سکتا ہے، ماں بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ مغفرت کے اس عشرے کے استقبال کے وقت میں اور رحمت کے اس عشرے کے الوداع کے وقت میں آج ہم آپ سے رو کر اللہ خوشامد کر کے یہ مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت بھی دے دیجئے اور اپنی مغفرت بھی دے دیجئے۔ اللہ دے دیجئے، اللہ
اللہ چند منٹ باقی ہیں، یہ عشرہ گزر جائے گا، اللہ رحمت کا عشرہ گزر جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال رحمت کا عشرہ ملے کہ نہ ملے۔ اللہ رحمت دے دیجئے، اللہ میں ہماری بچوں کو بھی دے دیجئے، اللہ ہماری بیویوں کو بھی دے دیجئے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی دے دیجئے، اللہ ہمارے تمام دوستوں متعلقین کو دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، یہ سب آپ کے بندے جو یہاں آئے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی تلاش میں آئے ہیں، سب کو رحمت دے دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، اللہ سب کے دامن بھر دیجئے، اللہ دامن بھر دیجئے۔ اللہ اس عشرے کے گزرنے سے پہلے ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، اللہ آپ ودود ہیں، آپ کریم ہیں، اور اللہ یہ بڑا قیمتی لمحات ہیں، اللہ یہ قیمتی لمحات ہیں، اللہ قیمتی لمحات ہیں ہمارے لیے۔ دنیا میں بھی رحمت کا فیصلہ کر دیجئے، اور مرنے کے بعد بھی رحمت ہی رحمت کا برتاؤ کر دیجئے۔ اللہ رحمت رحمت رحمت، اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کے سوالی ہیں۔ اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوتے ہی، اللہ ابھی مغفرت کا عشرہ شروع ہوتے ہی ہماری مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری ماں کو معاف کر دیجئے، ہمارے باپ کو معاف کر دیجئے، ہماری بیوی کو معاف کر دیجئے، ہمارے بچوں کو معاف کر دیجئے، ہماری بچیوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے دامادوں کو معاف کر دیجئے، ہماری بہوؤں کو معاف کر دیجئے، ہمارے نواسوں نواسیوں پوتوں پوتیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ددیال ننیال اور سسرال کے تمام رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے محبوب نے ایک بار یہ دعا مانگی تھی، اللہم ان تغفر فاغفر جما وای عبد لک ما علما۔ اللہ آپ کے محبوب نے کہا تھا، اللہ اگر معاف کرنا ہے تو اپنے سب بندوں کو معاف کر دینا، ایسا بندہ کہاں سے تلاش کریں گے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ آپ کے محبوب کے الفاظ ہیں، اللہ آپ کے محبوب کے الفاظ ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اسی دعا میں لے لیجئے، شامل کر لیجئے، اللہ حضور کی دعا میں شامل کر لیجئے۔ اللہ ہم کو اطمینان قلب عطا فرما، اللہ ہم کو اتنا ہی خوف عطا فرما اللہ جو ہمارے لیے مفید ہو، اور اتنی امید عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو، اتنے خوف سے بھی ہم کو بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے، اور اتنی امید سے بھی ہم کو بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اللہ یہ افطار کا وقت ہے، اللہ یہ افطار کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اور کئی علامتیں قبولیت دعا کی اس وقت جمع ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اور ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں اور جو ہمارے دنیاوی مسائل ہیں، اللہ وہ سب بھی حل کر دیجئے اللہ ہم ناپ تول کے لائق نہیں ہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں سہولت نصیب فرما، اللہ ہمیں سہولت نصیب فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اس آخری وقت میں، اللہ روزے کے ختم ہونے کے اس وقت میں ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب کی خدمت میں درود و سلام بھجوا دیجئے۔ اللہ محبت بھرا درود و سلام، عشق بھرا درود و سلام اللہ بھجوا دیجئے۔ ہم جب نماز میں پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ ایسا لگے کہ ہماری روح در اقدس پر حاضر ہے اور ہم وہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایسی حضوری والی نماز عطا فرما، ایسا حضوری والا سلام عطا فرما، ایسا حضوری والا سلام عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
دسترخوان پر پہنچ جائیں وہیں بیٹھ کر دعائیں مانگیں. کھجور کھا کر بیج پلیٹ میں ڈالیں, دسترخوان پر نہ ڈالیں.